الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا من اتی اللہ بقلب سلیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ معزز سامعین کرام، عزیز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں خبردار رہو، اس بات کو توجہ کے ساتھ سن لو، اس بات پہ خوب غور و فکر کر لو کہ ان فی الجسد مضغہ، جسم میں ایک ایسا لوتھڑا ہے، ایک ایسا عضو ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ صحیح ہو جاتا ہے تو سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے، واذا فسدت، جب وہ خراب ہو جاتا ہے، فسد الجسد کلہ، تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرمائے الا، خبردار، وہی القلب، وہ انسان کا دل ہے۔ انسان کے دل کو اس کے جسم میں بہت مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ جسمانی اعتبار سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو دل کی بیماریاں ہیں وہ بہت زیادہ جان لیوا ثابت ہوتی ہے۔ ایک لمحے کے لیے حرکت قلب جو ہے وہ بند ہو جائے، دل کی حرکت بند ہو جائے تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس لیے انسان کوشش کرتا ہے کہ وہ ایسی بیماریوں سے محفوظ رہے اور ایسی چیزوں سے اجتناب کرے جو دل کو بیمار کرنے والی ہوں۔ اگر دل بیمار ہے تو باقی جو جسم کے اعضاء ہیں ان کا کام بھی متاثر ہوتا ہے۔ یہ صرف جسمانی اعتبار سے فزیکلی ہی نہیں ہے، بلکہ روحانی اعتبار سے بھی بات ایسے ہی ہے۔ اگر انسان کا دل ٹھیک نہ ہو تو باقی جو اعضاء ہیں ان کے اعمال بھی درست نہیں رہتے۔ اگر انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، اس کی عظمت کا احساس ہو، آخرت کی فکر ہو، تو اس کے جسم کے جو اعضاء ہیں ان کے کاموں سے، ان اعمال سے وہ فکر جھلکتی ہے۔ پھر جو اس کی زبان کا استعمال ہے وہ اس کے مطابق ہو جاتا ہے، اس کے کانوں کا استعمال اس رضا الہی، خوف الہی، خشیت الہی کے مطابق ہو جاتا ہے، اس کے پاؤں کا چلنا، اس کے ہاتھوں کا اٹھنا، اس میں وہ چیز جھلکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اگر کسی انسان کے دل میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی ایک خواہش ہے، فخر ہے، غرور ہے، تکبر ہے، تو اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ سے وہ فخر و غرور ظاہر ہوتا ہے۔ یعنی دل میں خرابی آئی تو زبان کے الفاظ میں خرابی آ گئی، اس کی چال ڈھال میں خرابی آ جاتی ہے۔ اگر کسی انسان کے دل میں بری خیالات، بری خواہشات اور بے حیائی کے خیالات موجود ہیں تو اس کی آنکھوں کا استعمال بھی اس کے مطابق ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ وہ اسی کی نمائندگی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جس طرح کا انسان کا دل ہوتا ہے نا، اس کی زبان، اس کی آنکھیں، اس کے کان، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں اسی طرح کے اعمال سر انجام دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اذا صلحت، جب دل درست ہو جاتا ہے نا، صحیح ہو جاتا ہے، صلح الجسد کلہ، تو سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ، جب یہ خراب ہو جاتا ہے، اس میں خرابی آ جاتی ہے، تو فسد الجسد کلہ، تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے دل کی اصلاح کریں، اور یہ بغیر